السلام علیکم ناظرین حضرات، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اگرچہ بے عمل تو ہے مگر با ادب ہے، بے ادب نہیں، بے عمل تو ضرور ہے مگر با ادب ہے، بے عمل ضرور ہے مگر ادب رکھتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی پر وہ گزارا کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ادب کل قیامت میں ضرور کام آئے گا۔ آپ کہیں گے اچھا تو آپ لوگ ادب کرتے ہیں تو کیا دوسرے لوگ ادب نہیں کرتے؟ کیا دوسرے لوگ ادب نہیں کرتے؟ ہم یہاں جتنے دن سے آئے مختلف لوگوں کے ٹیلی فون پر گفتگو سنتے ہیں، کبھی کوئی صاحب کہتے ہیں صاحب سامنے آ جائیے، کبھی کوئی صاحب کہتے ہیں صاحب نہیں یہ الزام آپ نے غلط لگایا، غلط صاحب فلاں بات آپ نے غلط کہی، فلاں بات آپ نے غلط کہی، تو میں کتاب یہاں موجود ہے، میں غلط الزام لگانے کا قائل نہیں اور اس بات کا بھی قائل ہوں کہ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ہم تو ادب کرتے ہیں، اور تبلیغی والوں، وہابیوں، دیوبندیوں، تم نے رسول کا ادب نہیں کیا، تم اپنے رسول کو کہتے ہو کہ بڑا بھائی، یہ ادب ہے؟ تم کہتے ہو کہ رسول کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ارے گدھے اور گھوڑے کا اگر خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ تمہاری کتاب صراط مستقیم دیوبند کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 97 پہ یہ عبارت موجود ہے کہ تم نے یہ کہا کہ حضور کا خیال نماز میں نہیں آئے نماز کو خراب کر دے گی، گدھے اور بیل کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز درست ہوگی۔ مطبوعہ دیوبند صفحہ نمبر 97 پر یہ عبارت موجود ہے۔ آئے کوئی مائی کا لال دیکھے کہ میں جھوٹ الزام لگاتا ہوں یا صحیح کہتا ہوں؟ تم نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے ہاتھ کی لاٹھی اس سے افضل ہے کہ اس سے ہم کتے کو تو بھگا سکتے ہیں، حضور کی ذات یہ امید نہیں۔ یہ تمہاری الشہاب الثاقب دیوبند کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے، بتاؤ تم کیسا ادب اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتے ہو؟ تم نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو آپ کی خاتمے پہ فرق نہیں آئے گا، یہ تمہاری کتاب موجود ہے، غلط ثابت کرو اس کو، بتاؤ، چیلنج کرتا ہوں میں تمہارے کو۔ اور تمہاری کتاب یہ فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، تم نے اس میں یہ کہا کہ کوا کھانا حلال ہے، تم نے اس میں یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر مولوی کو کہا جا سکتا ہے، ہر تبلیغی جماعت والے کو کہا جا سکتا ہے، ہر ملا کو کہا جا سکتا ہے، ہر عالم دین کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت نہیں، یہ تم نے اپنے اس فتاوی رشیدیہ میں کہا۔ تم نے اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں۔ یہ دیوبند کی چھپی ہوئی فتاوی رشیدیہ میرے سامنے موجود ہے، یہ تمہاری کتاب بلغت الحرام، اس میں تم نے یہ کہا اپنے پیر کے بارے میں کہ میرا پیر اور حضور پل صراط پر تھے، حضور کا پل صراط سے پیر پھسل گیا اور تبلیغی جماعت کے مولوی نے حضور کو پکڑ کر بچا لیا، یہ تمہاری کتاب یہاں موجود ہے۔ ارے شرم کرو، شرم کرو، ڈوب مرو، اگر پانی نہیں ملے تو ہتھیلی میں چند قطرے پانی لے کر چھلانگ لگا دو۔ تم ادب کی بات کرتے ہو؟ تم ادب جانتے ہو؟ تمہارا مذہب جھوٹا ہے، تمہاری ساری تفسیر جھوٹی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی تبلیغی کوئی اس بات پر اگر کوئی بات کرنا چاہے، کل کا پروگرام ملتوی، آ جاؤ میدان عمل میں۔ ارے لوگوں کو کیوں لڑاتے ہو؟ تبلیغ کو کیوں لڑاتے ہو؟ ہم دونوں لڑنے تاکہ پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کسی مومن کے سینے میں اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، کسی مومن کے سینے میں حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، کسی مومن کے سینے میں نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آؤ، کیوں تبلیغ کو لڑاتے ہو؟ کیوں مسجدوں میں تالے لگاتے ہو؟ ارے کیوں ہمیں واز کہنے سے منع کرتے ہو؟ ایمان سے کہو کہ کسی عیسائی نے مسجد میں تالا ڈالا؟ کسی یہودی نے مسجد میں تالا ڈالا؟ اقبال کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود۔ ارے تمہارے کرتوت، تمہارے گن دیکھ کر تو یہودی بھی اپنی دانت میں انگلی رکھے ہوئے ہیں، ہر فرقہ دانگوش میں بندہ ہے، یہ تمہاری حرکت۔ اور سامنے آتے ہو داڑھی، چوغا، سفید کپڑے کہ لوگ کہیں سبحان اللہ۔ ارے نہیں نہیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ ارے جینے کی خواہش ہے، کچھ پہچان پیدا کر، اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر، یہ الزام نہیں۔ یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے، جس کا جی چاہے اس کی فوٹو اسٹیٹ نکالے اور مارے ان کے منہ پر اور تو دیکھو تمہارے لوگوں نے کیا کہا۔ اہل سنت ہی ٹھیک کہتے ہیں، کوئی دربند کا تبلیغی وہاں بھی یہ کہے کہ اس کا باپ وہاں بھی تھا، اس کا دادا وہاں بھی تھا، دیکھو ارے یہ سارے کے سارے سنی تھے، آج تم کہتے کہ وہ گمراہ تھے۔ سبحان اللہ، یہ آ گیا جو راہ راست پر، اللہ انہیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مقام
मुस्तफा लोग पहचान ले, मकाम मुस्तफा वो जान ले, आज ही झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़ा जमीन का नहीं है, झगड़ा मकान का नहीं है, झगड़ा दौलत का नहीं है, झगड़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब का, जो अदब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान किया। अरे अदब अगर पूछना हो, आओ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान के पास आओ, वो तुम्हें बताएंगे अदब। वो चले एक डोली में, एक पालती में, 4 आदमियों ने उन्हें उठाया हुआ था, किसी दूसरे मोहल्ले जा रहे थे। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, लोगों मेरी पालती को उतार दो। पालती उतार दी गई। कहा ये 4 आदमियों को बुलाओ। 4 आदमी सामने आ गए। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, ऐ मजदूरों, तुम्हें अपने पैदा करने वाले की कसम, तुम्हें अपने जद्दे अमजद की कसम बताओ कि तुम में कोई सैयदजादा तो नहीं है? तो एक शख्स को देखा कि उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखकर गौर कर लिया कि यही सैयदजादा होगा। वो आगे आकर कहने लगा कि हजरत मैं बताना नहीं चाहता था, झूठ नहीं बोल सकता, रगों का खून बदला नहीं जा सकता। हुजूर मेरा ताल्लुक सैयद घराने से। अपने वक्त का इतना जलीलो कदर इमाम अपनी पगड़ी उतार कर शहजादे के कदमों पे डाल देता है। कहता शहजादे मुझे माफ कर दो, शहजादे मुझे माफ कर दो, मैं तो हुजूर के इश्क का दावेदार हूं। अरे कल कयामत में अगर मेरे आका मुझसे ये कहेंगे कि अहमद रजा, हाँ अरे हमारे इश्क का दम भरते थे, क्या हमारे शहजादे का कंधा इसलिए था कि तुम उस पर सवारी करो? अहमद रजा की कितनी रुसवाई होगी, अहमद रजा की कितनी जिल्लत होगी। कहा साहबजादे माफ कर दो, दुनिया देख रही है। अपने जमाने का जलीलुल कदर इमाम, उसकी दस्तार एक शख्स के पैरों में पड़ी है और वो हाथ जोड़कर ये कहता मुझे माफ कर दो। वो कहता माफ किया। कहा माफ कर दो। कहा माफ किया। कहा इस तरह नहीं, अरे ये माफी की तलाफी जब होगी कि तुम बैठो डोली में और अहमद रजा तुम्हें कंधा दे, अहमद रजा तुम्हें कंधा दे, अहमद रजा तुम्हें कंधा देगा। वो लाख मना करता रहा मगर उसे डोली में बिठाया और अपने वक्त का मुजद्दिद और इमाम उस सैयदजादे को कंधा देता है जिसकी जाहिरी जावो हजमत कुछ नहीं। अरे ईमान से कहो कि जिसके दिल में हुजूर की औलाद के लिए इतना अदब हो तो उसके दिल में रसूल का कितना अदब होगा, रसूल की कितनी ताज़ीम होगी। और मैं नहीं कहता, बारहा मैंने आपके इन जलसों में भी कहा कि उस वक्त क्या काबिर उलमा कहते हैं इमाम अहले सुन्नत के वक्त इंतकाल जब आया तो कहा लोगों मेरी कब्र को कब्र आदम खोदना, इसलिए कि मैंने हदीसों में पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर तीसरा सवाल होगा कि बता मोमिन इनके बारे में क्या कहता है। तो मेरी ख्वाहिश यह है कि रसूल जब कब्र में आए तो मैं खड़ा होकर कहूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अजीजान गिरामी, यह है हमारा अदब, यह है वो एहतराम। अल्लाह तबारक व तआला इसी अदब पर हमें जिंदा रखे, इसी अदब पर अजीजान गिरामी हमें मौत अता फरमाए। ऐ अहले सुन्नत, ऐ जमात अहले सुन्नत, ऐ जमात अहले सुन्नत के मानने वालों, अहले सुन्नत का अकीदा रखने वालों, खुदा के लिए अपनी आंखों से पर्दे हटाओ, खुदा के लिए पहचानो कि हक क्या है बातिल क्या है। मैंने अपना दिल निकाल कर तुम्हारे सामने रख दिया, हक और बातिल में इम्तियाज करने के लिए एक लकीर छोड़ दी। अगर अब भी तुम हक को नहीं पहचाने तो वल्लाह मैं अल्लाह ताला के यहाँ जवाब दे नहीं हूं। मैं तो कहूंगा मौला मैंने सब खोल कर बयान कर दिया, मानना या ना मानना अजीजान गिरामी ये आपका मसलक, ये आपका मशरब, ये आपका मजहब होगा। मैंने इसमें कोई रियायत नहीं की है। मजहब मुअज़्ज़ब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात है। अरे अहले सुन्नत इतने खुश नसीब हो कि तुम्हें जो नबी मिला वो नबी आजम है, जो इमाम मिला वो इमाम आजम है, जो सिद्दीक मिला वो सिद्दीक आजम है।